ہاں جی، اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ زمین کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت جو ہے سورج سے موصول ہونے والی حرارت مختلف کیوں ہے؟ تو اس کی پہلی وجہ میں نے آپ کو بتائی، سورج سے زمین پر پڑنے والی شعاؤں کا رخ۔ اب آپ دیکھیں تو خط استوا کے قریب سورج کی شعاعیں عمودی پڑتی ہیں۔ جس جگہ پہ سورج کی شعاعیں عمودی پڑتی ہیں وہاں پہ درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خط استوا اور اس کے قریب کے علاقوں میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم خط استوا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، سورج کی شعاعیں ترچھی ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ترچھی شعاؤں کو عمودی شعاؤں کی نسبت کرۂ ہوائی سے زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ زیادہ فاصلہ طے کرتی ہیں، ان میں حرارت کی زیادہ مقدار راستے میں ضائع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خط استوا کے علاقوں میں شدید گرمی پڑتی ہے۔ جیسے جیسے ہم قطبین کی طرف یعنی نارتھ اور ساؤتھ کی طرف چلتے چلے جائیں، بلند ارض کی طرف درجہ حرارت کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر کرۂ ہوائی کو ہم دیکھیں تو کرۂ ہوا جو ہے ہمارا، اس میں دو چیزیں ہیں، کرۂ آب یعنی پانی اور خشکی، ٹھیک ہے، یعنی یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، آبی اور خشکی۔ اب جو سورج سے جو حرارت وصول ہوتی ہے وہ ہماری جو زمین اور پانی ہے ان میں کچھ خصوصیات ہیں۔ وہ یہ کہ خشکی جو ہے وہ جلدی گرم اور جلدی ٹھنڈی ہوتی ہے، جبکہ پانی دیر سے گرم اور دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب گرمیوں کے موسم میں خشکی پر درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے تو ملحقہ جو سمندری علاقے ہوتے ہیں، سمندر کی سطح ہوتی ہے یا سمندر کے قریب کے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ گرمیوں میں اتنا درجہ حرارت زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب زمین بہت جلدی گرمیوں میں گرم ہو جاتی ہے تو پانی ابھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آبی اجسام یا واٹر باڈیز میں موجود پانی مائع حالت میں پایا جاتا ہے۔ سورج سے حرارت جو زمین تک آتی ہے، جب وہ پانی پر پڑتی ہے تو اس کی بہت سی مقدار جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو کے واپس چلی جاتی ہے، جبکہ زمین جو ہے ہماری رف سرفیس ہے۔ رف سرفیس جو ہے وہ ساری کی ساری جو سورج کی شعاعیں اس کے اوپر پڑتی ہیں ان ساری کی ساری کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہاں سے حرارت بالکل ضائع نہیں ہوتی، جو سورج سے آئی ہے وہ خشکی ساری اپنے اندر جذب کرتی ہے، لیکن پانی کے اوپر جو ہے حرارت کی بہت زیادہ مقدار جو ہے وہ کافی زیادہ اس کو شفاف ہونے کی وجہ سے ریفلیکٹ ہو کے واپس چلی جاتی ہے۔ پھر دوسرا بات یہ کہ پانی میں سورج کی جو ریزز ہیں یا شعاعیں ہیں وہ گہرائی تک چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ گہرائی تک چلی جاتی ہیں تو پھر یہ پانی جو ہے وہ حرکت پذیر ہوتا ہے، وہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ وہ گرم پانی کی جو شعاعیں جب نیچے تک جاتی ہیں، پھر پانی کے ہلنے کی وجہ سے، حرکت میں ہونے کی وجہ سے وہ پانی ٹھنڈے پانی میں ملتا چلا جاتا ہے اور حرارت جو ہے وہ منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی انٹینسٹی میں، شدت میں کمی آتی چلی جاتی ہے، جبکہ خشکی کی سطح پہ جو حرارت پڑتی ہے وہ اسی جگہ پہ پڑتی ہے اور اس حصے کو اچھی طریقے سے گرم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری ریزن یہ ہے کہ پانی جو ہے اس کی سطح پہ حرارت کی بہت زیادہ مقدار عمل تبخیر میں خرچ ہو جاتی ہے، یعنی پانی کو بخارات میں بنا کے واپس فضا میں چلا جاتا ہے، حرارت کی مقدار ضائع ہو جاتی ہے، جبکہ خشکی پر ایسا کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ خشکی جلدی گرم اور جلدی ٹھنڈی ہوتی ہے، پانی دیر سے گرم اور دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یعنی جب گرم دیر سے ہوئی تو جب ٹھنڈی، اسی طریقے سے جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو خشکی جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کیونکہ اپر سرفیس پہ اس کی حرارت جو ہے وہ ہوتی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ حرارت زمین خارج کر کے کرۂ ہوائی کے بالائی طبقات تک پہنچا دیتی ہے، اس وجہ سے خشکی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جبکہ سمندر کے اندر پانی جو ہے وہ بہت زیادہ گہرائی تک حرارت چلی جاتی ہے اور اس گہرائی سے حرارت کو خارج ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اس وجہ سے حرارت جو ہے وہ آہستہ آہستہ خارج ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن کے وقت جب خشکی بہت زیادہ گرم ہوتی ہے تو پانی اس وقت ٹھنڈا ہوتا ہے، اور رات کے وقت جب زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے حرارت خارج کر کے تو پانی، سمندر کا پانی ابھی جو ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ بس کرۂ ہوائی جو ہے وہ 3 طریقوں سے جو ہے وہ حرارت حاصل کرتا ہے۔ وہ کون کون سے طریقے ہیں؟ پہلے نمبر پہ ہے عمل ایصال حرارت یا اس کو کنویکشن کہتے ہیں، دوسرا عمل انتقال حرارت یا کمپریشن، تیسرا جو ہے وہ ہے انتشار حرارت یا ریڈیشن میتھڈ۔ یہ وہ 3 طریقے ہیں جن سے ہمارا کرۂ ہوائی جو ہے وہ حرارت کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کو پڑھیں گے۔ یہ اب آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔